السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فہم حدیث پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 103 ہے، جو آپ کے ہاں سکرین پہ شیئر ہو رہی ہے کتاب، اس کا صفحہ نمبر 77 ہے، 77، 7 یاجوج ماجوج کا بیان ہے۔ یہ علامات قیامت چل رہی ہیں، قیامت کی کچھ ابتدائی نشانیاں، اور ان میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرمائیں گے، یعنی علامات قیامت بیان فرماتے ہوئے حضور نے اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرمائیں گے کہ اب میں اپنی ایسی مخلوق کو نکالنے والا ہوں جس کے مقابلہ کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے، لہذا میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جا کر جمع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالیں گے جو ہر بلند زمین سے نکل پڑیں گے۔ ان کے آگے کے لوگوں کا گزر بحیرہ طبریہ پر ہوگا تو وہ اس کو پی کر ختم کر دیں گے، اور جب ان کے پیچھے کے لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے معلوم ہوتا ہے کبھی یہاں پانی تھا۔ پھر بیت المقدس کے خمر پہاڑ پر پہنچیں گے اور اپنی قوت کے گھمنڈ میں کہیں گے ہم زمین والوں کو تو ختم کر چکے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو وہ قتل کر دیں گے اور باقی چھپ جائیں گے، لو آؤ اب آسمان والوں کا بھی کام تمام کر دیں، اور اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، قدرت ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس کرے گی۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی جماعت کوہ طور میں محصور ہوگی اور حالات بہت تنگ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کی ایک سری اتنی قیمتی ہو جائے گی جیسا کہ آج تمہارے نزدیک 100 دینار ہیں۔ اس تنگی کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی جماعت مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگی۔ ان کی دعا سے یاجوج ماجوج کے لوگوں کی گردنوں میں پھوڑے نکل آئیں گے، اور وہ سب کے سب ایک دم میں اس طرح پھول پھٹ کر مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتر کر آئیں گے تو زمین پر کہیں بالشت بھر جگہ نہ ہوگی جہاں ان کے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو اور سرانڈ کا اثر نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی جماعت پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی طرح لمبی لمبی ہوں گی، وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ڈال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس زور کی بارش برسائیں گے کہ کوئی بستی کوئی گھر نہ رہے گا اور جنگل میں کوئی خیمہ نہ بچے گا جس میں بارش نہ ہو، یہاں تک کہ بارش تمام زمین کو آئینہ کی طرح صاف کر دے گی، یعنی وہ بدبو وغیرہ کا سارا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر زمین کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اپنے پھل اور اپنی سب برکت ظاہر کر دے، تو وہ برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار سے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا ایک جماعت کا پیٹ بھر جائے گا، اور اس کا چھلکا ان کے سائے کے لیے کافی ہوگا، اور اونٹنی کے ایک مرتبہ کے دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک دودھ والی اونٹنی کئی کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگی، اور ایک دودھ کی گائے ایک قبیلہ کو اور ایک دودھ کی بکری ایک چھوٹے خاندان کو کافی ہوگی۔ مخلوق خدا اسی فراغت اور عیش کی حالت میں ہوگی کہ ایک عمدہ ہوا چلے گی اور اس سے مسلمانوں کی بغلوں میں پھوڑے نکل آئیں گے اور ان سب کو موت آ جائے گی، اور صرف بدترین قسم کے کافر لوگ بچ رہیں گے جو گدوں کی طرح منظر عام پر زنا کرتے پھریں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ خروج دابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا، اس کے پاس حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی لاٹھی ہوگی، وہ مومن کے چہرے پر لاٹھی سے نشان لگائے گا تو مومن کا چہرہ لاٹھی لگنے کی وجہ سے چمکنے لگے گا، اور کافر کی ناک پر انگوٹھی سے مہر لگائے گا، یہاں تک کہ کچھ لوگ دسترخوان پر جمع ہوں گے تو وہ جانور ان کو مخاطب کر کے کہے گا، ارے اے مومن، ارے اے کافر، یعنی اس جانور کو اللہ یہ صلاحیت دیں گے اس موقع پر کہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کافر ہے، یہ مومن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اور چند دیگر علامتوں مثلا مغرب سے طلوع آفتاب کے بعد اور خروج دابہ کے بھی کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے تو روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہ بچے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو مگر یہ کہ وہ ہوا اس کو مار ڈالے گی، حتیٰ کہ اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی کسی پہاڑ کے اندر غار میں بھی ہوگا تو وہ ہوا غار کے اندر جائے گی اور اس کو ختم کر دے گی۔ پھر جب اس ہوا کی وجہ سے روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان باقی نہ بچے گا تو صرف بد کردار کافر لوگ رہ جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ دنیا میں اللہ اللہ بالکل نہ کہا جائے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام اسلام کے عقیدے کے ساتھ لینے والا کوئی باقی نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی مگر بدترین آدمیوں پر۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائے گا جس کا اثر یہ ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی ہو یا فرمایا کہ ذرہ برابر ایمان ہو۔ بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر چلا جائے گا تو یہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کا خاتمہ کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد صرف خراب آدمی ہی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان اور نیکی سے بالکل خالی ہوں گے۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی اور درندوں والا ذہن جمع ہوگا۔ پرندوں والی تیزی اور درندوں والا ذہن، اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ ان میں ظلم اور سفاکی تو درندوں کی سی ہوگی اور اپنے ظالمانہ مقاصد اور اپنی ناپاک خواہشات کے پورا کرنے میں وہ ہلکے پھلکے برق رفتار پرندوں کی طرح تیز رو اور پھرتیلے ہوں گے، یعنی گناہوں میں بھی مبتلا ہوں گے، ظلم زیادتی بھی کریں گے اور اس میں تیز بھی ہوں گے۔ نیکی اور بھلائی سے وہ مانوس نہ ہوں گے اور برائی کو وہ برائی نہ سمجھیں گے، نہ اس کی مذمت کریں گے۔ پس شیطان ایک انسانی شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کیا تم شرم و حیا نہیں کرتے کہ ہر وقت صرف اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگے ہو؟ وہ کہیں گے تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی تم جو کہو وہ ہم کریں۔ پس شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور وہ اس کا اتباع کریں گے اور وہ اس حال میں ہوں گے کہ رزق کی افراط کثرت ہوگی اور دنیوی زندگی بظاہر بڑی اچھی یعنی عیش و نشاط والی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، پس جو کوئی اس کو سنے گا اس کی گردن کی ایک جانب ایک طرف کو جھک جائے گی اور دوسری جانب ایک طرف کو اٹھ جائے گی، یعنی سر جسم پر سیدھا قائم نہ رہے گا بلکہ ادھر یا ادھر کو لٹک جائے گا، جیسا کہ اس شخص کا حال ہو جاتا ہے جس پر اچانک کوئی ایسا دورہ پڑے جس سے اس کے رگ پٹھے بیکار اور بے جان ہو جائیں۔ اور سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز کو سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا، پس وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا یعنی مر جائے گا، اور دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی بارش بھیجے گا گویا کہ وہ شبنم ہوگی، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں رویدگی آ جائے گی یعنی بننے لگیں گے، جسم جڑتے جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور ایک دم سب کے سب کھڑے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے لوگو اپنے مالک اور رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو، ان سے پوچھا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ دوسرا نفخہ کب ہوگا؟ پہلا نفخہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو فنا کر دیں گے، اور دوسرا نفخہ جب دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے ان کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نفخوں، نفخہ کا مطلب ہے پھونکنا، سور پھونکنا، تو دو نفخوں یعنی پہلا نفخہ جس سے سب چیزیں فنا ہو جائیں گی اور دوسرا نفخہ جس سے سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے،
ان کے درمیان کی مدت 40 ہے، اور دلائل سے معلوم ہوا کہ وہ 40 سال ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پھوار نازل فرمائیں گے، پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ زمین سے اس طرح اگیں گے جیسے سبزی اگتی ہے، اور انسان کے جسم میں کوئی جز ایسا نہیں ہے جو بوسیدہ نہ ہو جاتا ہو، سوائے ایک ہڈی کے جو کہ ریڑھ کی ہڈی کا بالکل نچلا سرا ہے۔ اس کے خلیے کے اجزاء اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں اگرچہ مٹی میں مل جائیں، اور اسی ہڈی کے کسی خلیہ یا اس کے کسی جز سے قیامت کے دن انسان کو بنایا جائے گا۔ انسان کے جسم تو مٹی میں مل جائے گا عام انسانوں کا، لیکن اس کے سیلز باقی رہیں گے اور انہیں کو اللہ تعالیٰ آپس میں جوڑیں گے، اور پھر جوڑ کر انہیں سے جسم بنا کر اللہ تعالیٰ دوبارہ روح اس میں پھونک دیں گے۔ قیامت کی زمین۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو سرخی مائل سفید زمین پر جمع کیا جائے گا، جیسا کہ کوئی بے چھنے آٹے کی روٹی ہوتی ہے، یعنی رنگت اور شکل میں زمین روٹی کی طرح ہوگی اور بالکل چٹیل میدان ہوگی، اس میں کوئی عمارت نہ ہوگی۔ میدان حشر میں کیسے جمع ہوں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے پاؤں میں جوتی نہ ہوگی، ان کے بدن پر لباس نہ ہوگا، اور ان کا ختنہ ہوا نہ ہوگا، یعنی ختنہ کی کھال بھی لگی ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا مرد اور عورتیں اس حال میں کہ سب اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، قیامت کا معاملہ اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھے، یعنی ہر ایک کو ایسی پڑی ہوگی اپنی کہ اس کو اس خیال ہی نہیں ہوگا کہ دوسرے کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ آگ میں ڈالنے سے پہلے ان کے کپڑے اتروا لیے گئے تھے۔ پانی جمائیاں بہت آ رہی ہیں۔ اچھا جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا، پھر مجھے لایا جائے گا اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو 3 اصناف میں جمع کیا جائے گا، یعنی 3 قسموں میں ہو جائیں گے لوگ۔ ایک سوار ہوں گے، دوسرے پیادہ ہوں گے یعنی پیدل ہوں گے، تیسرے چہروں کے بل چلنے والے ہوں گے۔ ان میں سے جو سوار ہوں گے وہ اس حال میں ہوں گے کہ جنت میں رغبت رکھنے والے اور جنت کی امید کرنے والے ہوں گے، اور جہنم سے ڈرنے والے ہوں گے۔ یہ سب اونٹوں پر سوار ہوں گے اس حال میں کہ بعض ایک اونٹ پر 2 ہوں گے، اور بعض ایک اونٹ پر 3 ہوں گے، اور بعض ایک اونٹ پر 4 ہوں گے، اور بعض ایک اونٹ پر 10 سوار ہوں گے۔ یہ فرق ان کے درجوں میں فرق کی وجہ سے ہوگا، اونچے درجے والے سواری پر کم ہوں گے، باقی لوگوں کو جو پیادہ ہوں گے یعنی پیدل چل رہے ہوں گے یا چہروں کے بل چلیں گے، آگ جمع کرے گی، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے گی، جہاں لوگ آرام کریں گے وہیں وہ بھی ٹھہرے گی، جہاں لوگ رات گزاریں گے وہیں وہ بھی ہوگی، جہاں لوگ صبح و شام کریں گے وہیں وہ آگ بھی ہوگی، یعنی وہ آگ کہیں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یعنی وہ لوگ جن کو چہرے کے بل چلا کر جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، یہ آیت پڑھی تو ایک شخص نے پوچھا، ہے اللہ کے نبی، قیامت کے دن کس طرح سے کافر کو اس کے چہرے کے بل چلا کر جمع کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، کیا وہ ذات جس نے اس کو دنیا میں 2 ٹانگوں پر چلایا اس پر قادر نہیں ہے
کہ وہ اس کو قیامت کے دن چہرے کے بل چلائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ ہم نے ایک طریقہ دیکھا ہے تو وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہے، یعنی ہم جو پاؤں پہ چلتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے نا، یہ طریقہ سکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر طرح کے طریقے ہیں، تو جو اللہ پاؤں پہ چلا سکتے ہیں وہ اللہ سر پہ بھی، سر کے بل بھی چلائیں گے۔ اور یہ ایک سزا بھی ہے، عبرت بھی ہے، اور یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے یہ دنیا میں الٹے چلتے رہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ یعنی الٹے احکام کے خلاف چلتے رہے، ایسے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندے منہ چلایا۔ قیامت کے دن کا منظر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات خوش کرے، یعنی جو یہ چاہے کہ قیامت کا منظر وہ اس طرح دیکھے کہ گویا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو وہ قرآن پاک کی صورتیں اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھے۔ یعنی یہ صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے، قیامت کے دن نیا پیدا کیا گیا سورج مخلوق سے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کے بقدر رہ جائے گا، جس سے مراد غالباً 2000 گز ہیں، اور اس کی گرمی سے لوگ بقدر اپنے اعمال بد کے پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے برے ہوں گے اسی قدر اس کو پسینہ زیادہ چھوٹے گا۔ پس بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک آئے گا، اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا ان کے کولوں کے اوپر تک یعنی کمر تک، اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ میں جا رہا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک یعنی چہرہ مبارک، منہ مبارک کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا کہ ان کا پسینہ یہاں تک پہنچ رہا ہوگا اور ان کے منہ میں جا رہا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اتنا پسینہ ہوگا کہ وہ پسینہ بہتے بہتے زمین پہ، اور زمین سے پھر اتنا بڑھتا جائے گا کہ اوپر اٹھتے اٹھتے گھٹنے تک، کمر تک، چہرے تک پہنچ جائے گا۔ اور اسے یہ معلوم ہوگا کہ وہ پسینہ پھیلاؤ میں نہیں ہوگا، بلکہ یوں سمجھ لیں جیسے چاروں طرف اس کے دیوار ہے اور وہ اوپر کو چڑھتا جائے گا، ورنہ زمین پہ کھڑے ہیں تو دوسری طرف پھیل بھی سکتا ہے، وہ پھیلے گا نہیں۔ قیامت کے دن ہر ایک کا پسینہ صرف اسی کو گھیرے ہوئے ہوگا، ادھر ادھر بہے گا نہیں، اسی لیے ہر ایک کے پسینے کی سطح مختلف ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کا خیال آیا تو رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا، مجھے دوزخ یاد آئی اور اسی کے خوف نے مجھے رلایا ہے۔ کیا آپ قیامت کے ہولناک دن میں اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 جگہ تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اور کسی کی خبر نہیں لے گا۔ ایک وزن اعمال کے وقت، یعنی جہاں پہ اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہے یا بھاری۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ہاں اس کے بعد دوسروں کا خیال ہو سکے گا۔ اور دوسرے اعمال ناموں کے ملنے کے وقت، جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ کس ہاتھ میں دیا جاتا ہے، آیا دائیں ہاتھ میں یا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں۔ اور تیسرے پل صراط پر جبکہ وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور سب کو اس پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا، میرے گزرنے کے وقت بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ 3 وقت ایسے نفسا نفسی کے ہوں گے کہ انبیاء سمیت ہر ایک اپنی ہی فکر میں ڈوبا ہوگا اور کوئی کسی کی خبر نہ لے سکے گا۔ فائدہ، جو شخص بادشاہ کے جبر و قدرت کا جتنا شناسا ہوتا ہے تو اگرچہ وہ کتنا ہی قریبی ہو اور امن کا وعدہ بھی ہو، پھر بھی وہ بادشاہ کے جلال اور ہیبت سے لرزتا ہے کہ کہیں اپنی کسی کوتاہی سے گرفت نہ ہو جائے۔ یعنی ہوتا یہ نا کہ جو بندہ بادشاہ کے جتنا قریب رہتا ہے اس کو بادشاہ کے پاور کا، قدرت کا اور اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کو ڈر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جو جتنا دور ہوتا ہے وہ اتنا ڈرتا بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت کے حکمران ہیں
تو جو ان حکمرانوں کے، چاہے وہ فوجی ہوں یا سول ہوں، ان کے جو بالکل قریب کے لوگ ہیں ان کو زیادہ ڈر ہے بنسبت ہمارے جیسوں کو جو باہر ہیں، جن کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جو اللہ کے مقرب جتنے زیادہ ہوتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے خوف کی وجہ نعوذ باللہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کے خطائیں زیادہ ہیں، بلکہ ان کی خوف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا جلال اور اللہ کی عظمت زیادہ ہے۔ دیکھیں نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب بادل آتے تھے تو یا ہوا چلتی تھی تو حضور علیہ السلام کی طبیعت بہت بوجھ ہوتی تھی طبیعت پہ۔ کبھی حضور اندر آتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی چل رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، تو عجیب سی پریشانی والی، بے قراری والی کیفیت ہوتی تھی۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تھی تو پھر حضور کی طبیعت کھل جاتی تھی، اطمینان ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قوم عاد نے بھی تو بادلوں کو دیکھ کے یہی کہا تھا نا کہ یہ بارش برسائیں گے، لیکن ان بادلوں سے ان پر عذاب اترا، تو مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری امت پہ عذاب نہ آ جائے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال، عظمت، اللہ کی شان کا علم زیادہ ہے۔ یہ مراد نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ خطا کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن باپ کی ولدیت سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی تمہارا نام لیا جائے گا اور تمہارے باپ کا نام۔ زید بن خالد، مثلا زید جو خالد کا بیٹا ہے، عائشہ جو زبیر کی بیٹی ہے، مثال کے طور پہ، تو اپنا نام اور والد کا نام، باپ کا نام، اس سے پکارا جائے گا۔ جن کے شرعی باپ نہ ہوں گے ان کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ اس وقت صرف وہی ان کا نسب ہوگا۔ واللہ عالم۔ لہذا تم اپنے نام اچھے رکھو، یعنی یہ تو حدیث کے اندر یہ آیا نا کہ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ قیامت کے دن تمہیں تمہارے نام سے تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، لہذا اپنے نام اچھے رکھو، بچوں کے نام بھی اچھے رکھو۔ بچوں کے نام ایسے نہ رکھیں کہ وہ بعد میں اپنا نام بتاتے ہوئے بھی ان کو شرم آ رہی ہو۔ تو ناموں میں بھی ہمارا ایک عام طور پہ رجحان تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ جی نام ایسا ہونا چاہیے جو کسی کا نہ ہو۔ تو اگر ایسا بھی رکھنا ہے، ورنہ تو حضرات صحابہ کرام میں بھی نام ایک ہی نام کے کئی کئی صحابی تھے، اور بعد میں تو ایسے ایسے نام بھی محدثین میں ملتے ہیں کہ ایک بندے کا نام محمد، باپ کا نام محمد، ان کے باپ کا نام محمد، 14 پشتوں تک ایک ہی نام رہا۔ تو نئے نام رکھنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں ابدیت، بندے کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہو نا، کہ اللہ کا بندہ، ابدیت کی طرف نسبت ہو رہی ہو، اس نام کو ترجیح دی جائے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الرؤوف، عبد الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذاتی نام اور اللہ کے صفاتی نام کی طرف نسبت ہو، اللہ کا بندہ، یا انبیاء کے نام ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے نام اور صحابیات کے نام، بچوں کے نام بھی ان کے ناموں پہ رکھیں، بچیوں کے نام بھی صحابیات کے ناموں پہ رکھیں۔ اچھا، تو بہرحال ایک بعض اوقات بات لوگوں میں چلتی بھی ہے کہ جی، سوال بھی لوگ کرتے ہیں کہ جی قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اور اشکال بھی یہ ہوتا ہے کہ جی بعض ایسے بھی ہوں گے جن کی نعوذ باللہ مطلب کسی عورت نے خیانت کی اور اس کی اولاد ہو گئی، تو اس کے تو باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، شرعی طور پر اس کو باپ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ زنا سے، بدکاری سے نسب ثابت نہیں ہوتا، تو ان کو کیسے پکاریں گے؟ تو اللہ کو تو پتہ ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ماں کے نام سے پکار لیں۔ حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح صحابہ کی زندگی کو زندہ کرنا ضروری ہے، ایسے ہی صحابہ کے ناموں کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم غیر معروف صحابہ کے جو نام ہیں وہ رکھ لیا کریں، بچوں کا نام، یعنی نام بعض تو معروف ہے نا، جیسے حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین،
تو بعض نام ایسے بھی ہیں جو معروف نہیں ہیں لیکن صحابہ کے نام ہیں، تو اس میں دونوں باتیں ہو جائیں گی، صحابی کا نام بھی زندہ ہو جائے گا، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ غیر معروف نام ہو، زیادہ مشہور نہ ہو، تو وہ بھی مل جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بعض بندے کہیں گے، اے میرے رب، کیا آپ نے اپنے اس قول سے کہ وما ربک بظلام للعبید، یعنی آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیوں نہیں، تجھے ظلم سے یقیناً پناہ حاصل ہے۔ بندہ کہے گا، تو میں اپنے خلاف کوئی گواہ قبول نہیں کرتا مگر جب کہ وہ مجھ ہی میں سے ہو، یعنی وہ کہے گا کہ جی یہ باہر کے گواہ میں نہیں مانتا، کوئی میرے اندر کا گواہ ہو، کیونکہ فرشتوں کی گواہی اور لکھے کا میں کیا اعتبار کروں؟ کیا عجب کہ انہوں نے اعمال نامہ میں خلاف واقعہ لکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج تیرے خلاف تیری ذات ہی کافی گواہ ہے، اور کرامن کاتبین یعنی اعمال نامے لکھنے والے فرشتے ہی کافی گواہ ہیں، کیونکہ ان فرشتوں نے وہی لکھا ہے جو تیری ذات خود بتائے گی۔ اس وقت بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے اعضاء کو کہا جائے گا کہ اپنے کیے اعمال بول کر بتاؤ، تو اعضاء اس کے اعمال بتائیں گے۔ پھر بندہ کہ اس کے منہ پر سے مہر ہٹا دی جائے گی اور اس کو زبان سے بولنے کی قدرت ملے گی، تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا، تمہارے لیے دوری اور ہلاکت ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہاری ہی طرف سے تو میں مدافعت کر رہا تھا، یعنی تمہیں ہی سزا ملنی تھی، تمہیں بچانے کے لیے تمہیں یہ بہانے بنا رہا تھا، اور تم ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو قرآن میں ہے کہ اعضاء و جوارے بول کر کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں آج اس اللہ نے بولنے کا حکم دیا ہے جس اللہ نے ہر شے کو گویائی بخشی ہے، بولنے کی قدرت دی ہے، تو ہم تو اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو ہم جو اعمال کر رہے ہیں، گویا ہمارے ان اعمال پر گواہ ہمارے اعضاء و جوارے خود بن رہے ہیں۔ اگر ہم لوگوں سے چھپ جائیں گے، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، اور اپنے اعضاء و جوارے سے تو چھپ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنی فرما برداری والے اعمال کو کرنے کی اور کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔